بڑی منزلت ہے، بڑا مقام ہے رمضان المبارک کا۔ رمضان میں صبح و شام رب کی رحمتیں برستی ہیں، بڑی عظمت اس مہینے کی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، رمضان کی برکتیں، رمضان کی عزتیں، رمضان کا مقام اس وجہ سے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو ماہ ربیع النور وہ مقدس مہینہ ہے جس مہینے میں خود قرآن والا نازل ہوا۔ گویا اس ماہ ربیع النور کا یہ مقام، یہ منصب اسی وجہ سے ہے کہ جس کے صدقے میرے مالک نے اس کائنات کو بنایا۔ کہنے والے تو یوں کہیں گے، لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر میرا محبوب نہ آتا تو میرا مالک کبھی بھی آسمان کو پیدا نہ فرماتا، افلاک کا نام و نشان نہ ہوتا۔ لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، اہل محبت تو یہ کہہ گئے کہ اگر میرا رب اس دنیا کو پیدا نہ کرتا تو انہوں نے نسبت کی ہے کہ میرا رب کہتا ہے کہ میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ ایک روایت جس کے صحت کے متعلق مقال ہے علماء حق کا، لیکن چونکہ وہ فضائل میں آتی ہے اس وجہ سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بارگاہ رب السماویت کے اندر عرض کی، مولا کہ اس وقت جو تو نے مجھے مقام اور منصب دیا ہے کائنات میں، نہ تو اس سے قبل کسی کو دیا ہے اور میرا یقین ہے نہ بعد میں تو کسی کو دے گا۔ حضرت موسیٰ کا یہ کلام سن کے میرے مالک نے فرمایا فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اے موسیٰ جو تجھے مل گیا ہے بس اسے پکڑ لے اور ہمارا شکر گزار بندہ بن جا۔ وَمُتْ عَلَىٰ تَوْحِيدٍ وَحُبِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے میرے موسیٰ بس تیرا کام یہ ہے کہ تو توحید پر رہ اور اس بات پہ ڈٹا رہ کہ تیرے سینے میں حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بارگاہ سمدیت میں عرض کی، مولا یہ توحید تک تو بات میں مانتا بھی ہوں، سمجھتا بھی ہوں، اس پہ ایمان بھی ہے، لیکن ایک سوال تیری بارگاہ میں کرنے لگا ہوں، وہ حب محمد کا جو تذکرہ کیا ہے کیا وہ لازم ہے؟ تو میرے مالک کا فرمان سنیے، فرمایا لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنۃ ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملک مکرم ولا نبی مرسل ولا ایاک۔ اے موسیٰ اگر محمد کو پیدا نہ کرتا تو میں اس کائنات کا نام و نشان بھی نہ بناتا، یہاں تک کہ چاند کو بھی پیدا نہ کرتا، سورج کو بھی پیدا نہ کرتا، آسمان پہ ٹمٹماتے جو تارے ہیں انہیں بھی نہ بناتا، اور محبوب اگر نہ ہوتے تو نہ جنت بناتا، نہ دوزخ بناتا، نہ کائنات میں یہ حسینیاں اور یہ جو رنگینیاں تمہیں نظر آتی ہیں ان کا نام و نشان نہ ہوتا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا۔ گویا کائنات کا وجود صدقہ مصطفیٰ ہے، یہ پوری کائنات میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے جو ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ تو پھر اس بات کو پلے باندھنا ہوگا کہ کائنات میں رہتے ہوئے جس کائنات کو پیدا کرنے والا یہ کہتا ہے میں نے کائنات کی سجائی اس لیے ہے چونکہ اس میں میرا محبوب آنا ہے، تو پھر ہمارا فریضہ بنتا ہے ساری چیزیں بعد میں پہلے حضور
کی بارگاہ میں ہم اپنے آپ کو اس انداز میں پیش کریں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہوئے یہ کریں، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہے۔ کائنات کی ساری باتیں الگ ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القبر لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ساری باتیں الگ ہیں لیکن ہم اس بات پہ اگر ڈٹ جائیں، وہ ساری باتوں کو پیچھے رکھو، سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کی محبت کو سینے میں اتارو۔ جب تک یہ نہیں اترے گی اس وقت تک بندہ کامل ایماندار نہیں ہو سکتا، بلکہ یوں کہنے وجہ تخلیق کائنات ہی میری حضور کی ذات ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو یہ کائنات کا نام و نشان بھی نہ ہوتا، یہ کائنات ہے تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے، اگر حضور نہ ہوتے تو کائنات کا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ حضور وہ عظیم البرکت، وہ عظیم نبی ہیں جن کے متعلق جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی، تعمیر کر کے دونوں باپ بیٹے کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو ایک دعا یہ بھی مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے محبوب، اے ہمارے رب، تیری بارگاہ میں بس باقی گزارشات تو ہے ہی ہیں، لیکن ایک گزارش یہ بھی ہے، جس نبی، جس آخر الزمان نبی، جس پیارے محبوب کا تذکرہ تو نے لوح محفوظ پہ اپنے نام کے ساتھ کیا ہے، حضرت ابراہیم ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے ہیں، مولا اس نبی کو مبعوث فرمانا تو ہم میں سے مبعوث فرمانا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا اگر نبی بھیجنا تو میرے اہل و عیال، میری نسلوں میں سے بھیجنا، تاکہ قیامت تک میں دوسرے نبیوں میں بھی رشک کروں کہ مجھے اللہ نے یہ انعام کیا ہے کہ محمد میری نسل سے پیدا ہوا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اور جب مبعوث ہو جائیں، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، وہ آ جائیں تو پھر تیری پاک کتاب کو لوگوں تک پہنچائیں، اور پھر کرے کیا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے من جو گندے ہو جائیں، اس وقت کے لوگوں کے جو من گندے ہو جائیں، ان منوں کو پاک کریں، کس چیز سے، مولا تیرا پاک کلام سنا سنا کے لوگوں کے من کو پاک اجلے صاف ستھرے کرتے رہیں۔ گویا پتہ چلا محبوب وہ محبوب ہیں جن کی آمد سے ہزاروں سال قبل بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کے تذکرے ہوتے ہیں۔ موسیٰ نے عرض کی تو فرمایا اسی کی محبت میں رہ۔ حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے تو یہی کہا، مولا میری نسل پاک میں اس پیارے محبوب کو نازل کرنا۔ تو میرے محبوب خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جلوہ گری اس امت کے لیے باعث سے برکت اور باعث سے رحمت ہے۔ اگر کسی بھی میدان کے اندر کامیابی چاہتے ہو، کسی بھی شعبے میں عروج چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے۔ وہ ذریعہ کیا ہے؟ حضور کے اقوال، حضور کے افعال، حضور کی ذات کے ساتھ بندہ محبت کرنے لگ جائے۔ جب ان سے وابستگی ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو ہر میدان میں اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے، اور اگر اس سے منہ موڑ دیا جائے تو پھر اس بات کو پلے باندھ لو، پھر کبھی بھی کسی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے، چونکہ کائنات میں کامیابی اسی وقت ہوتی ہے جب کائنات کو پیدا جس کی خاطر کیا گیا اس سے بندہ محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اپنی زندگیوں کا ہم نے شیوا بنانا ہوگا، قدم قدم پہ حضور کی تربیت، جو حضور کے اقوال ہیں، افعال ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنا ہوگا، پھر ہی اسی میں ہماری کامیابی کامرانی ہوگی۔ سیرت ابن حشام میں ہے کہ جب اللہ رب العزت نے جناب عبد المطلب کو یہ مقام دیا کہ وہ کعبۃ اللہ میں اس انداز میں آنے والے حاجیوں کی خدمت کرتے تھے کہ انہیں پانی بھی پلایا کرتے تھے،
انہیں کھانا بھی کھلایا کرتے تھے اور ان کی چاکری کرنا یہ ان کا ایک فریضہ تھا۔ تو ان کے اندر یہ مقام اور یہ منصب کو جو نازل کیا گیا تو وہ عبد مناف کی وجہ سے تھا۔ وہ ان کی جتنی اولاد تھی، پھر مختلف حصص آئے، کسی کے ذمہ لڑائی جھگڑا یعنی جنگ کا سلسلہ آیا، کسی کے ذمہ جو امور سلطنت ہے ان کو سنبھالنا، اور کسی کے ذمہ آنے والے حاجیوں کی خدمت کرنا۔ تو جناب عبد المطلب جس صاحبزادے سے تھے، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ آنے والے حاجیوں کی خدمت کرتے تھے۔ جناب عبد المطلب آنے والوں کے لیے پانی کی سبیلیں لگاتے، آنے والوں کو کھانا پیش کرتے، اور جناب عبد المطلب سب سے پہلے وہ شخص ہے جنہوں نے آنے والے حجاج کے لیے پانی کے ساتھ ساتھ کھانے کا اہتمام کیا۔ تو شوربہ اور روٹی بنائی اور ٹکڑے کر کر کے اس میں ڈال کے آنے والے حاجیوں کو پیش کرتے تھے۔ یہ عمل ان کا دیکھ کے آنے والے حاجی انہیں دعائیں دیتے تھے، تم کوئی عام آدمی نہیں لگتے، تم جیسے حاجیوں کی خدمت کر رہے ہو، یاد رکھنا اللہ تمہیں وہ مقام دے گا کہ رہتی دنیا تک منبروں پہ تیرے ہی تذکرے ہوتے رہیں گے۔ یہ جناب عبد المطلب کو حجاجہ نے اکرام آ کے دعائیں دیتے تھے۔ پھر قبیلہ بنی جرہم جو مکہ میں قیام پذیر تھا، جب حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ تشریف لائی تھی اور آ کے مکہ کی سرزمین کو آباد کیا تھا، تو سب سے پہلے جس قبیلے نے آ کے اجازت طلب کر کے یہاں پہ قیام کیا تھا وہ قبیلہ بنی جرہم تھا۔ اس قبیلے نے آ کے خدمت کی، نوکری چاکری بھی کی، اور حضور کے اس جد امجد کے ساتھ محبتوں کا اظہار بھی یہ کیا کہ حضرت اسماعیل کا جو نکاح ہوا قبیلہ بنی جرہم میں ہوا۔ پھر وہاں سے آگے نسل چلتی چلتی یہاں تک کہ ایک مقام یہاں آن پہنچا کہ قبیلہ بنی جرہم کو کچھ لوگوں نے وہاں سے مکے سے نکال دیا۔ جب قبیلہ بنی جرہم کے لوگ مکے سے جا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کیا کیا، خانہ کعبہ کے اندر دو ہرن تھے جو سونے کے بنے ہوئے تھے، وہاں جتنی تلواریں تھی، خانہ کعبہ کے اندر جو حجر اسود کو نصب کیا جاتا ہے، یہ بھی سیرت ابن ہشام نے لکھا کہ اس وقت ان کو اٹھایا، ہر چیز کو اٹھایا، جہاں چاہے زمزم، آب زمزم ہم پیتے ہیں، یہ جو کنواں ہے کنویں کو چاہ کہا جاتا ہے، آب زمزم کے کنویں کے اندر سارا کچھ ڈالا اور پھینک کے بند کر کے وہاں سے نکل آئے، اور اس جگہ جتنی تلواریں تھی، جو سونا چاندی تھا، جتنے آلات تھے، سارا کچھ وہاں پیش کیا اور بند کر کے اوپر سے جو چاہے زمزم تھا اسے بند کر کے آگے چلے گئے اور جا کے شام کے اندر اپنے ڈیرے ڈال دیے۔ قبیلہ بنی جرہم کے جانے کے بعد جب یہ خدمت جناب عبد المطلب تک پہنچی تو جناب عبد المطلب کو حکم ہوتا ہے سوتے ہوئے، اے عبد المطلب اٹھ، چاہے زمزم کو کھول۔ ایک دن خواب آیا، دوسرے دن خواب آیا، تیسرے دن خواب آیا۔ حضرت عبد المطلب آگے بڑھے اور اس چاہے زمزم کو کھودنا شروع کر دیا۔ جب اسے کھودنے لگے تو کھودتے کھودتے اندر سے تلواریں نکلی، اندر سے وہ سونے کے ہر نکلے، اتنی معدنیات نکلی کہ حیران ہو گئے لوگ۔ حضرت عبد المطلب کی جانب بڑھے اور قریب تھا کہ وہاں پہ فساد برپا ہوتا۔ جناب عبد المطلب نے کہا اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ وہ کہنے لگے یہ ہمارا حصہ ہے۔ جناب عبد المطلب فرمانے لگے یہ میرے رب کی جانب سے مجھے القاء ہے کہ یہاں کو کھودو، اگر تمہیں ہوتا تو تم کھود دیتے، آتے اس جگہ کو کھودتے، کھود کے جو اس سے حاصل ہونے والی چیزیں ہیں ان کا حصول کرتے اور انہیں اپنی ملکیت میں لے لیتے۔ وہ سارے لوگ جب فساد کے لیے تیار ہو گئے تو اس وقت کاہنوں کا دور تھا، نجومیوں کا دور تھا، ان کا نام تھا، کہا سارے مل کے فلاں کاہنہ ہے اس کے پاس چلتے ہیں تاکہ اس کے پاس جا کے پتہ کریں کہ یہ جو تم کہتے ہو یہ صرف تمہارا ہی حصہ ہے یا کسی اور کا۔ سارے لوگ اکٹھے ہو کے اس کاہنہ کی جانب بڑھنے لگے۔ جو ہی ان کے قدم اٹھے تو قدم قدم پہ رکاوٹیں آئیں، آگے بڑھا نہ گیا، کوئی بھی کاہنہ تک نہ پہنچا گیا۔
थक हार के सारे लोग रास्ते में रुक के एक जगह रुक के कहते हैं, ऐ अब्दुल मुत्तलिब तू भी सच्चा, तेरी बात भी सच्ची, जा पूरे का पूरा चाहे ज़मज़म तेरा, जैसे चाहो तुम उसको इस्तेमाल करो। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने वहां से जो हिंद सोने के निकले उन्हें निकाल के ढाला और फिर उन तलवारों को और आलात हरब को ढाल के काबतुल्लाह का दरवाजा तामीर किया। उसमें सोने को भी जला, उसमें मुख्तलिफ धातों को भी जड़ के ढाल के वो काबा का दरवाजा बनाया और फिर हजर अस्वद को उठाया। सीरत इब्ने हिशाम में है कि फिर हजर अस्वद को फिर दोबारा लगाया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने उस जगह जब दोबारा लगा दिया तो फिर हुआ क्या, वो लोग सारे कहने लगे ये अब्दुल मुत्तलिब भी कोई आम शख्स नहीं, ये भी मर्तबे और मनसब वाला शख्स है जिसको ये सारा कुछ इल्का किया गया। लोग हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की जानिब बढ़ने लगे। मैं रुक के यहाँ एक बात कहने लगा हूँ, वो बात अपने सीनों में बेबस कर लीजिएगा। ये मुकाम अब्दुल मुत्तलिब को नसीब हुआ तो किस वजह से नसीब हुआ, चूंकि मेरे हुजूर के जद्दे अमजद थे, इस वजह से ये मुकाम नसीब हुआ। वगरना अरब में और भी लोग बसते थे। अल्लाह किसी को भी ख्वाब में या इल्का की सूरत में बता सकता था, लेकिन ये सारा मामला अब्दुल मुत्तलिब की जानिब क्यों बना? जब हुजूर का शजरा नसब पड़े जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन कलाब, ये सारा शजरा हुजूर का जो जाता है उस शजरे में जनाब अब्दुल मुत्तलिब का नाम आता है। और हुजूर की आमद थी, थोड़ा ही वक्त बाकी था तो अल्लाह ने अपने महबूब की आमद के तज़किरे लोगों के सीनों में उतारने थे। इस वजह से जनाब अब्दुल मुत्तलिब को ये इल्का किया। फिर जब वो खोद रहे थे तो अफराद की किल्लत की बुनियाद पे जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने हाथ उठा दिए, मौला आज मैं अकेला हूँ, मुझे तो 10 बेटे अता फरमा। जब तू मुझे 10 बेटे देगा, मैं उन 10 बेटों में से एक बेटे को यही काबा के शहर में लाके ज़िबा कर दूंगा। उनका उस वक्त का नजरिया था, ऐसी कुर्बानी अरब को पसंद है। फिर अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया। मैं कहता हूँ जनाब अब्दुल मुत्तलिब की ये जो दुआ थी, इसकी कबूलियत के पीछे भी मोहम्मद अरबी की ज़ात थी। वगरना अब्दुल मुत्तलिब ने सारी जिंदगी पहले भी तो गुजारी, पहले बच्चे ना हुए, अब 10 बच्चे अल्लाह ने अता फरमाए, 10 के 10 बेटे अता फरमा दिए। जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे हुए, 10 के 10 जमा हो गए, जनाब अब्दुल मुत्तलिब 10 को लेके आके काबतुल्लाह के शहर में खड़े हो गए और फरमाने लगे, बेटो मैंने काबे के सामने खड़े होके रब से वादा किया था कि जब मेरे बेटे जमा हो जाएंगे तो उन 10 में से एक को राहे खुदा में ज़िबा कर दूंगा। आज मैं अपने लगते जिगर अपने जिगर के पारों को लेके यहाँ इसलिए हाजिर हूँ। बेटो क्या तुम इस बात पे राजी हो कि तुम में से जिसका भी कुर्रा निकले वो कुर्बानी देगा? बेटे भी तो अब्दुल मुत्तलिब के थे। उन्होंने आजिज़ी से कहा, ऐ बाबा जो आपका हुक्म होगा हम सरदस्ती में काम करेंगे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कुर्रा डाला, 10 बेटों में से जब कुर्रा निकला तो कुर्रा निकला जनाब अब्दुल्ला का। मेरे हुजूर के जो अजद अमजद हैं, हजरत अब्दुल्ला का कुर्रा जब निकला, जो वालिद अमजद हैं उनका कुर्रा निकला, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े, कहा तैयार हो जाओ, तेरा सर मैं कलम करूंगा, तुझे ज़िबा करूंगा। जब ये बात कही तो जितने भी अरब के लोग थे सारे अब्दुल मुत्तलिब के करीब आ गए। कहा अब्दुल मुत्तलिब कोई बेटों को भी इस तरह कुर्बान करता है? कहा अब्दुल मुत्तलिब ये ना काम करो, ऐसा ना करो, कुर्रा दोबारा डालो। जब कुर्रा फिर डाला तो अब कुर्रा फिर निकला तो जनाब अब्दुल्ला का निकला। तीसरी मर्तबा डाला गया, कुर्रा फिर अब्दुल्ला का निकला। अब अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, देखो मैंने जो बारह करके देखा है, कुर्रा इसी का इनाम का निकलता है, अब कुर्बान इसे ही किया जाएगा। लोगों ने कहा ऐसा न करो, आओ फला काहिन है उसके पास चले जाते हैं। उसने कहा एक जानिब अब्दुल्ला को रखो और दूसरी जानिब 10 ऊंट लिख के एक पर्ची पे कुर्रा डालो। फिर उस कुर्रा को डाला गया, अब कुर्रा फिर अब्दुल्ला के नाम का निकला।
کہا 20 ڈال دو، اب کنواں کھولا گیا تو پھر عبداللہ کے نام کا، یہاں تک کہ 100 اونٹ رکھے گئے، ایک کاغذ میں لکھے اور ایک کاغذ کے اندر جناب عبداللہ کا نام لکھا گیا۔ جب ان کا نام لکھا گیا دونوں کنویں آمنے سامنے کنواں نکالا تو اب 100 اونٹوں کا کنواں نکلا۔ اس کاہن نے کہا ہاں اب یہ اتنا عالی مرتبہ شخص ہے کہ اس کے مد مقابل اگر تم اسے بچانا چاہتے ہو تو 100 اونٹ ذبح کرو پھر یہ بچ جائے گا۔ جناب عبد المطلب نے کہا اگر 100 اونٹ ذبح کر کے میرا بیٹا عبداللہ بچتا ہے تو میں 100 اونٹوں کو ذبح کرتا ہوں۔ اسی میدان کے اندر حضرت عبداللہ کی خاطر جناب عبد المطلب نے 100 اونٹ کو ذبح کیا۔ جب 100 اونٹ ذبح ہو گئے، اب ذبح ہونے کے بعد حضرت عبداللہ کو بچایا گیا۔ اس بات کا علم جب حضور تشریف لائے حضور کو تو پہلے ہی پتا تھا۔ جب حضور کے سامنے ذکر کیا گیا تو حضور مان سے کہا کرتے تھے آنا ابن الذبیح ہے، میں وہ ہوں جس کے 2 باپ ایسے ہیں جن کو ذبح کیا گیا، ایک کا نام اسماعیل دوسرے کا نام عبداللہ۔ دونوں کی قربانیاں لائی گئی لیکن رب کے فیصلے دونوں قربان ہونے کے وقت میں تھے، لیکن میرے رب نے ان کے لیے ایسے امور فرمائے کہ ان کی بخشش اور ان کی جان کو بچا لیا گیا۔ فرمایا آنا ابن الذبیح ہے، حضور اس بات پہ فخر کیا کرتے تھے میں 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں۔ تو اس وقت جب 100 اونٹوں کو ذبح کر دیا گیا جناب عبداللہ کو بچا لیا گیا۔ تاریخ شاہد ہے، اہل عرب اور سیر کے جتنے بھی مصنفین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جب بھی عبداللہ گلیوں سے گزرتے تھے تو جتنے لوگ تھے عبداللہ کے اس عمل کو دیکھتے تھے کہ عبداللہ کی آنکھیں جھکی ہوتی تھی اور اس کے چہرے پہ ایسا نور ہوتا تھا کہ محلے کی گلیوں کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے دروازوں میں کھڑی ہو کے جناب عبداللہ کو تکا کرتی تھی۔ لیکن قربان جاؤں آمنہ کے لال کے جد امجد پہ جناب عبداللہ پہ انہوں نے کبھی بھی آنکھ اٹھا کے کسی کی جانب نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ چھت جھکا کے گردن جھکا کے گزر جاتے تھے۔ یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے جھرمٹوں کی شکل میں بیٹھ کے عبداللہ کو تکا کرتے تھے۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں میں سر جھکائے گزر جاتا تھا، مجھے نہیں پتا وہ کیا معاملہ تھا۔ پھر حکمت خداوندی ہوئی، حکمت خداوندی دیکھیں کہ جب میری شادی ہوئی جناب عبداللہ کہتے ہیں تو پھر شادی کے بعد جب میں بنی نجار سے واپس آیا سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ پھر میں وہی گلیوں سے گزرتا تھا، مجھے کوئی باہر نکل کے دیکھتا ہی نہیں تھا، مجھے دیکھتا ہی نہیں تھا۔ تو پھر میں نے کہا یہ کمال میرا نہیں ہے، کمال اس نور کا تھا جو رب نے میری پیشانی میں رکھا ہوا تھا۔ لوگ سارے گرویدے میرے نہیں تھے، اس نور کے گرویدے تھے جس نور کو دیکھنے آیا کرتے تھے۔ یہ وہ مقام اور منصب ہے۔ میرے حضور کی آمد سے قبل اللہ نے لوگوں کے دلوں میں دھاک بٹھا دی تھی، لوگوں جان لو وہ آنے والا آ رہا ہے، سب تو اونچی شان والا آیا گیا، اچ رتبے پانے والا آیا گیا۔ آسیو گناہگارو رنگ میں خوشیاں مناؤ، غریبان گلنا لگاؤ والا آیا گیا۔ میرے حضور کی آمد سے قبل ہی لوگوں کی زبانوں پہ چلتے تھے کوئی نہ کوئی تو ہوئے گا، کوئی نہ کوئی تو ہوگا جس کے آنے سے یہ عرب کا معاشرہ ذلت و رسوائی کے گلوں سے نکل کر عروج و پاک پن کی جانب بڑھے گا۔ وہ کوئی اور نہ تھا، وہ میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی، آمد تھی جن کی خاطر یہ سارے معاملے طے پائے۔ دیکھا جب ابرہہ یہ یمن کا گورنر تھا، اس ابرہہ نے ایک فوج تیار کی، 60,000 پر مبنی ایک فوج کو تیار کیا، جن کے اعلیٰ لباس پہنائے، زرہیں پہنائی، تلواریں دی، نیزوں والے تیار کیے، تیار کر کے سواریوں پہ سوار کیا، اونٹنیوں کا لشکر لیا اور آیا رب کے گھر کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے۔ اس ارادے سے، کیوں ارادے سے آیا تھا؟ یہ شاہ حبش کی جانب سے مقرر تھا، یہ بھی ایک حبشی تھا جسے یمن کا گورنر بنایا گیا تھا۔ یہ ابرہہ کہتا ہے
کہ میں نے ایک کلیسا بنایا ہے یمن کے اندر. اس نے مقام سنا میں ایک خوبصورت اس مقام پہ یمن کے اندر ایک کلیسا بنایا. کہا لوگ سارے پہلے جاتے ہیں کعبہ کا طواف کرنے, اب کعبہ کا طواف چھوڑیں گے, اس کلیسا کے گرد آ کے گھوما کریں گے. اتنا عالی مرتبت اور اتنا خوبصورت اور مزین تھا کہ لوگ دور سے تکا کرتے تھے اس کلیسے کو. جب پتا چلا کہ اس نے کلیسا اس نیت سے بنایا ہے لوگ کعبہ اللہ کو چھوڑیں گے اور اس گھر کا آگے طواف کریں گے, تو پھر ایک مرد کلندر اٹھ کے جا کے رات گئے جس جانب اس کا رخ تھا منبر تھا وہاں جا کے بولو براز پیشاب پخانہ کر کے واپس آ گیا. جب یہ بات ابرہا نے دیکھی تو اسے بڑا غصہ لگا. اس نے کہا کس نے کیا؟ پتہ چلتے چلا دے کہ مکے کا کوئی شخص ہے جس نے آ کے یہ عمل کیا ہے. تو اس نے 60,000 کا لشکر تیار کیا. کہا میں کعبۃ اللہ کو گرا دوں گا. انہوں نے میرے کلیسا کے ساتھ یہ عمل کیا. کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے مقام محمد پہ آیا اور پھر وہاں آ کے اس نے اپنے لشکر کو بٹھا لیا اور چھیڑ چھاڑ کے لیے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ عبد المطلب وہاں کا سردار ہے, اس سے جا کے بات کرو, چھیڑ چھاڑ کرو لوگوں کے درمیان, اگر کوئی نہ بات بنے تو ان کے جانور ہانک کے لے آؤ. جناب عبد المطلب وہاں تشریف فرمانا تھی. جناب عبد المطلب کے جتنے جانور تھے ان کو ابرہا کے نوکروں نے ہانکا اور ہانک کے لے جا کے اس جگہ پہ کھڑا کر دیا جس جگہ ابرہا اور اس کا لشکر تھا. جب اس جگہ کھڑا کر دیا یہ بات جناب عبد المطلب کو پتا چلی. جناب عبد المطلب کا انداز دیکھیے, اسی طرح اکیلے اپنی زندگی کے ایام جیسے گزارتے تھے اسی انداز میں, کوئی آلات حرب نہیں, کوئی لوگوں کو اعلان نہیں کیا. بلایا اور بلا کے کہتے کیا ہے, فرماتے ہیں لوگوں میں اب جا رہا ہوں ابرہا کے قریب, تم نہ آنا کوئی بھی. جناب عبد المطلب گئے ابرہا کے پاس. ابرہا سوال کرتا ہے عبد المطلب تو اکیلے آ گیا, ہم تجھ سے لڑنے آئے ہیں, ہم تو کعبۃ اللہ کو گرانے آئے ہیں. جناب عبد المطلب نے کہا تیرا آنا خیر سے ہو, میری بات سن, جتنے میرے جانور ہیں مجھے واپس لوٹا دے. ابرہا کہنے لگا تجھے اپنے جانوروں کی فکر ہے, کعبۃ اللہ کی فکر نہیں ہے. تو جناب عبد المطلب کا جواب سنیے. جناب عبد المطلب فرماتے ہیں میں تو غریب سفردہ ہوں, یہ جانور میرے جانور ہیں, مجھے تو اپنے مال کی فکر ہے, مجھے اپنے جانوروں سے غرض ہے. تم بات کرتے ہو کعبۃ اللہ کی, تم جانو اور کعبے مارا جانے, میرا تیرے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں. میں تیرے سامنے نہ تو تلوار اٹھا رہا ہوں نہ کوئی بات کر رہا ہوں. ہاں یہ ضرور کہتا ہوں جس کا گھر ہے وہ گھر والا جانے اور تم جانو. اس نے جانور عبد المطلب کو دیے اور عبد المطلب اپنے ساتھیوں کو لے کے الگ ایک جگہ پہ چلے گئے اور ہاتھ اٹھا دیے بارگاہ رب العزت میں. عرض کرتے ہیں مولا میں کمزور ہوں, میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ 60,000 پہ محیط لشکر لے کے آیا ہے, میں تو چند افراد پہ اپنی لوگ رکھتا ہوں, ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مولا آج تیرے کعبے کی عزت کا سوال ہے, آج اپنے کعبے کی عزت کو بچا لینا. یہ حضور کی آمد سے 50 دن یا 55 دن قبل کا واقعہ ہے. اس وقت ابرہا جب آیا تھا پھر ہوا کیا, میرا رب اپنے محبوب کی جائے ولادت کی حفاظت کیسے کرتا ہے, کعبۃ اللہ کی حفاظت کیسے کرتا ہے. انداز دیکھیے, اللہ نے حکم دیا, اللہ نے حکم دیا اور سب سے چھوٹے پرندوں آ جاؤ. ابابیلوں کو بلایا, ابابیل آ گئے, کہا 3 کنکریاں اٹھاؤ. ایک چنے کے دانے کے برابر 3 کنکریاں اٹھائیں. انہوں نے 2 ان کے پاؤں میں, ایک ان کی چونچ میں تھی, اور لے کے غول در غول اس جانب بڑھے جس جانب ابرہا اور اس کا لشکر موجود تھا. جب ابرہا نے لشکر کو تیار کیا, تیار کر کے اپنے ہاتھیوں کو اٹھایا کہ چلو کعبۃ اللہ پہ حملہ کرتے ہیں, کعبۃ اللہ پہ حملہ کرنا چاہتے تھے. جب کعبۃ اللہ کی جانب بڑھنے لگے تو ہوا کیا, اب دیکھتا کیا ہے, اونٹنیوں کو اپنی ہاتھیوں کو اٹھاتا ہے, گھوڑوں کو کہتا ہے چلو,
نہ گھوڑے اٹھتے، نہ اونٹ اٹھتے، نہ ہاتھی اٹھتے ہیں، وہ تینوں رخ جس جانب بھی انہیں اٹھا کے چلاتا اس جانب چلتے تھے، لیکن کعبۃ اللہ کو گرانے کی جانب اونٹ اور ہاتھی اور جتنے گھوڑے تھے کوئی بھی قدم نہ اٹھاتے تھے۔ عموماً بیان کیا جاتا ہے صرف ہاتھی، نہیں، ہاتھیوں کی تعداد تو مورخین نے 13 یا 11 تعداد بتائی ہے۔ ہاں، جس ہاتھی پہ وہ بیٹھا تھا اس ہاتھی نے قدم پیچھے کی جانب تو چلائے لیکن آگے قدم نہ چلے۔ اب وہ انہیں مارتا، سزائیں دیتا، لیکن آگے نہ بڑھتے۔ ادھر سے غور کر غور، اللہ کا بھیجا ہوا لشکر آیا۔ یاد رکھنا، آج ایٹم پر مان کرنے والوں اس بات کو بھول جاؤ، وہ ایک چھوٹا سا پرندہ، بلبل کتنا سا پرندہ، چھوٹا سا ابابیل کتنا سا پرندہ ہے۔ ابابیل کے پاؤں میں چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں، لیکن جس کو لگتا ہے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے چلے جاتے۔ ہاتھی پیچھے کی جانب بھاگ گئے۔ اب وہ لشکر پہ حملہ آور ہوئے ابابیل اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بجانے لگے۔ وہ 60,000 کا لشکر یک رات یوں بھاگ گیا کہ ان کا نام و نشان باقی نہ بچا۔ سارے لوگ جناب عبد المطلب کے پاس آ گئے۔ جناب عبد المطلب نہ تو ابرہہ رہا نہ اس کا لشکر رہا، آخر بات کیا ہے؟ جناب عبد المطلب نے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائے اور اٹھا کے کہا، میں نے نہ کہا تھا جس کا گھر ہے وہ جانے اور اس کا کام جانے، اس کے سوا کوئی اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ کعبۃ اللہ کا محافظ عرش کا رب ہے، کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ اور یاد رکھنا، یہ عزت، یہ وقار، یہ منصب اس لیے تھے چونکہ اس سرزمین پہ، عرب کی اس سرزمین پہ میرے اور آپ کے آقا کی ولادت ہونی تھی، میرے اور آپ کے آقا نے جلوہ گری فرمانی تھی۔ اگر وہ سرزمین ابرہہ کی جائیداد بن جاتی، ملکیت بن جاتی، حاکمیت ہوتی، تو جتنے لوگ تھے سارے کے سارے ابرہہ کے غلام ہوتے۔ رب کو کب پسند تھا آیا میرا محبوب اور غلامی کرے ابرہہ کی؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ رب نے حضور کی آمد سے قبل بھی پہلے سارے انتظام و انصرافات کیے اور کر کے بتایا، سب تو اونچی شان والا آیا گیا، اونچے رتبے پانے والا آیا گیا، آسیو گناہگارو رنگ خوشیاں مناؤ، غریبان کرنا روڑ والا آیا گیا۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس نے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل فروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ گھڑیاں، وہ عظیم اور مؤثر ساعت میرے اور آپ کے قریب میں ہیں، آ رہی ہیں۔ حضور کی آمد کے ایام، جس دن حضور اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، وہ ایام قریب ہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں، کم از کم ہماری زندگیوں میں وہ ایام تو بار بار آتے ہیں جس دن میرے نبی کی ولادت ہوئی تھی۔ تو اگر ہم مدینے کی ان بچیوں کی طرح جنہوں نے پڑھا تھا طلع البدر علینا، وہ ترانے گا رہی تھی حضور کی آمد پہ، حضور کو ساری آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، تو یہ تو مت بھولو میرے حضور تو ہمیں دیکھنے کے ہے۔ تو یہ ایام قریب آ رہے ہیں۔ گلیوں کو سجائیں، محلوں کو سجائیں، گھروں کو سجائیں، اپنے من کو صاف ستھرا اجلا کر کے وہ 12 ربیع الاول کے دن صبح نکلیں اور حضور پہ درود و سلام کے گجرے پیش کریں اور عرض کریں، ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم گلیوں میں، کوچوں میں، محلوں میں بس آپ کے نام کے نعرے لگا سکتے ہیں۔ اور مکھڑا نہ مکھڑے دا دل دیکھ دے، جے ویکھن تے عاشق دا دل دیکھ دے۔ میرے حضور دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے من میں محبت میری کتنی ہے، الفت کتنی ہے، وہ اندازوں کو نہیں دیکھتے۔ کس حال میں بھی کوئی آ جائے وہ تو پہلے کہتے بندے تو نے آنے میں دیر کر دی، ہم تو کب سے تیرے منتظر تھے۔ تو یہ جو ایام آ رہے ہیں، ان ایام کے اندر کثرت سے زبان کا بھی درود پاک ہونا چاہیے۔ اپنی زبانوں کو تر رکھو درود سے، اپنی زبانوں پہ ہمیشہ درود کو جاری کر دو اور اپنے گھروں کو سجاؤ، گلیوں کو سجاؤ، محلوں کو سجاؤ۔ نہیں زیادہ خرچ کر سکتے تو اپنے گھروں کی چھتوں پہ ایک دیا حضور کی آمد کا جلا دو، دیا جلا دو، اور مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، جے ویکھن تے عاشق دا دل ویکھ دے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کون کس انداز میں، اگر زیادہ نہیں ہے تو گھر میں بیٹھ کے جو گھر کے افراد ہیں
جو گھر کھانا ہے لنگر وہی پکا لیں اور پکا کے بیٹھ کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھیں، پڑھ کے دعا مانگ دیں، حضور اس سے بھی راضی ہو جائیں گے۔ کثرت سے حضور سے محبت کا اظہار کریں۔ میرے حضور کے ساتھ وفا کرنے والے نہ دنیا میں کسی میدان میں ہارتے ہیں نہ آخرت میں ہاریں گے۔ آئیے حضور سے وفاؤں کے نعتوں کو استوار کیجئے اور مل کے حضور کے ساتھ محبتوں کا اظہار کیجئے۔ دعا ہے خالق لم یزل سے اللہ رب العزت ان ایام میں کثرت سے حضور پہ درود پڑھنے کی توفیق دے، گھروں کو سجانے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 12 ربیع الاول کے دن چھپ چھپا کے نہیں، کھلے دل سے گلیوں میں کوچوں میں حضور کی آمد کے نعرے لگاتے پھریں۔ یا جسے حضور کی آمد کی خوشی نہیں ہے پھر اسے کس چیز کی خوشی ہے؟ جو میرے حضور کی آمد کی خوشی نہیں کر سکتا وہ من لم یفرح، جو بندہ نہیں خوشی کرتا بمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی آمد کی خوشی، جسے یہ بھی نہیں خوشی ہے پھر وہ اپنے قلب کا علاج کرے۔ اس کے سینے میں کوئی ایسی بیماری ہے جو لا علاج بیماری ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ حضور کے ساتھ محبت کرے، حضور کے نام پہ خوشیاں منائے، حضور کی آمد پہ ترانے گائے، گلیوں میں کنچوں میں محلوں میں نکل کے بتائے سب تو اونچی شان والا آ گیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔